الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہی اور سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ سبھی حضرات کے سامنے اللہ کی وصیت کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں عرض کیا تھا، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ہر ایک حکم ہے اور ہم سب کے لیے اس کا ماننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سب اہم ہیں اور ہم سب پر عمل کرنا، اس کا سننا جاننا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کچھ ایسے خاص حکم اپنے بندوں کے لیے طے فرمایا ہے کہ اگر ان حکموں پر، ان باتوں پر وہ عمل کر لے تو گویا کہ وہ پورا دین پر عمل کرنے والا بن جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان ہم سب کمزور ہیں اور پورے قرآن پر عمل کرنا مشکل ہے، اسی لیے کچھ ایسی باتیں اللہ چن کر کے جو بہت ہی جامع ہے،
اور ہم سب کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اس کو اللہ نے خاص اپنی بات اور اپنی ایک وصیت اور اہم اور ضروری قرار دے کر کے عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور وہ بات بڑی قیمتی اور اہم ہو جاتی ہے جب کہنے والا سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ ہو، اور پھر جس کے ذریعے سے کہلایا جا رہا ہو وہ بھی اگر بہت اعلیٰ ہے اور سب سے اہم ہے تو بات بھی بڑی اہم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کو ایک ایسی کتاب جو ساری کتابوں میں اہم ہو، اس کتاب میں اس کو درج کر دیا گیا ہو تو پھر اور اہم بن جاتی ہے۔ تو جو باتیں میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا وہ 9 باتیں تھیں جو اللہ کی خاص وصیت، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک کے پہنچوایا۔ وہ 9 باتوں میں سے 3 باتیں آپ سبھی حضرات کے سامنے عرض کیا تھا۔ پہلی بات، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو کسی بھی حال میں شریک نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے تو آپ بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، آگ میں تجھے جلا دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اور صحابہ اس پر عمل کیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چل گئے، جان دے دیے، لیکن شرک نہیں کیے۔ اس کی بڑی تعداد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تو اسی لیے تو ٹکڑے ہو گئی تھی، اور کیا تھا مقصد؟ ابو جہل تو یہی کہہ رہا تھا کہ تم کہہ دو ہمارا دین اچھا ہے، محمد کا دین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توحید رسالت۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، صحابہ ٹکڑے ہو گئے، جل گئے، کٹ گئے، دنیا سے جان اپنی دے دیے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کی۔ دوسری بات تھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد والدین کو لایا۔ جو اپنے والدین کا ہو نہیں سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اور آپ اللہ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اور ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ کتنی مشقت، کتنی محنت، کس قدر تکلیف اٹھا کر اپنی اولاد کی وہ پرورش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک آدمی اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر دیکھ کر کے اگر قدر نہ کرے تو اس اللہ کی وہ قدرداں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خوشی تیرے ماں باپ کی خوشی میں، ان کی ناراضگی میری ناراضگی۔ تیسری بات، کھلانے پلانے کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، چاہے وہ قتل چلتے پھرتے کی شکل میں ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو، کسی بھی حال میں قتل نہیں کرنا۔ روزی ہم تم کو دیتے ہیں، اس کو بھی ہم دیں گے۔ اس لیے یہ بہت ہی ظالمانہ عمل ہے جس کو لوگ آج مسلمان اپنے معاشرے میں اس کو جگہ دیے ہیں، اور بہت ہی خاموشی سے لوگ قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آج تو بڑی خوشی سے زندگی گزار لے رہے ہیں، ہم دو ہمارے دو میں، لیکن جو قتل کیے ہیں کل اللہ ضرور اس سے قاتلوں میں شمار کرے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا، کہ میں اپنی بات یا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، اللہ فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل ہم ایسے لوگوں سے سوال کریں گے جو اپنے بچوں کو قتل کیے ہوں گے۔ تمام مفسرین علماء کرام لکھتے قتل 6 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے اور آیا ہے، زندگی ہے، زندہ ہے اور قتل کر دیا، اور ایک وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں اس کا وجود ہو چکا ہے۔
اس کو بھی قتل کیا، دونوں قتل برابر ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ 3 وصیتیں یاد رکھیے۔ چوتھی وصیت اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فحش، بے حیائی، ظاہر اور باطن، دکھا کر کے چھپ کر کے کبھی بھی نہیں کرنا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ بے حیائی اور فحش، گناہ دکھا کر چھپ کر، دونوں حالت میں نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فحش، بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ فحش بے حیائی اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ کا ثبوت شریعت میں ہو، جس کو شریعت نے گناہ قرار دیا گیا ہو، اور وہ گناہ آدمی ایسا کرتا ہے کہ دوسروں کو کرنے کا بھی اس کو رغبت مل جاتا ہے، یعنی وہ گناہ کھل کر کے کر رہا ہے، ڈٹ کر کے کر رہا ہے، اور اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس سے گناہ پھیل سکتے ہیں۔ دیکھنے والا میں اس کا شوق بڑھ سکتا ہے، دیکھنے والا بھی اس گناہ کو دیکھ کر کے کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے بلکہ اپنی شان سمجھتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے حیا اور فحش کہتے ہیں۔ اس سے فساد رونما ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر میں برائیاں پھیلتی ہو، ایسے کو بے حیا اور فحش کہتے ہیں۔ فحش مطلب کھل کر کے، ڈٹ کر کے، دلیری کے ساتھ۔ کون روک سکتا ہے؟ کسی کا ڈر مجھے نہیں ہے، جہاں چاہا عوامی سطح پر دکھا کر کے کر رہا ہے، اور اس گناہ سے دوسروں کو بھی ترغیب اور اس کو شوق پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ فرمائے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ، بے حیائی ہرگز نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، کہ وہ ایمان والا بھی ہو اور وہ بے حیا بھی ہو۔ اگر ایمان والا ہے تو پھر وہ بے حیا نہیں ہوگا، اور اگر وہ بے حیا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ ہم کو اور آپ کو اب دیکھنا پڑے گا اپنے دل میں ہم کس فہرست میں ہیں، ہمارا شمار کس میں ہے، ہم کن لوگوں میں ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ بے حیا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں، اس ارشاد کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان بے حیائی کا کام کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا کر رہا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب وہ کتنا جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہو، کتنا وہ کچھ کر لیتا ہو، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو ایمان اللہ چاہتا ہے، جو ایمان اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ بے حیائی اور وہ چیز؟ کھلم کھلا کسی کو گالی دینا۔ اگر ایک مسلمان کھلم کھلا گالی دے رہا ہے کسی کو، یہ کیا ہوا؟ یہ انسان بے حیا ہے، حیادار نہیں ہے۔ ایسا کپڑا پہنا جو مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے، اس سے عورت نظر آتی ہو، یہ کیا ہوا؟ یہ بے حیا ہے۔ ایسی شکل و شباہت اختیار کیا جو مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی، یعنی یوں کہہ لیجئے عورت مرد کے لباس اختیار کر لے اور مرد عورت کی لباس اختیار کر لے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ ایسی جگہ پر میں بیٹھنا جہاں پر اس کی نظریں گناہوں سے ٹکراتی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بے حیاؤں کا کام ہے، بے حیاؤں کا کام ہے۔ شراب پینا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، غیر غلط دوستوں کے ساتھ میں رہنا، یہ سب بے حیائیوں کی علامت ہے۔ شریعت نے جتنا کپڑا پہننے کا حکم دیا اس سے کم کپڑا اگر پہنتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر پہنتا ہو یا باہر پہنتا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بے حیا ہے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا گھر ہے، میری مرضی ہے، ہم چاہیں لے کر اور پینٹ میں رہ جائیں، کھلا جسم رہ جائیں، ہم جیسا چاہیں. نہیں، ایک مسلمان کے ایمان کی شان کے خلاف ہے. جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے رحمت کے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتے ہوتے ہیں، لہذا ایسا کپڑا پہننا جس سے شریعت نے منع کیا ہو، یعنی جتنا ڈھکنے اور پہننے کا حکم شریعت کی طرف سے اس سے کم پہنتا ہے، یا اتنا چست پہنتا ہے کہ اس کی جسم کی وضاقت، حیت و کیفیت سب نظر آتے ہو، اتنا باریک وہ پہنتا ہے جس سے اس کے جسم کے اندرونی حصے نظر آتے ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ بے حیائی کی علامت ہے. یہ بے حیائی کی علامت ہے. ماں باپ کی نافرمانی اور گالی گلوچ ان کو دینا، یہ بھی بے حیائی کی علامت ہے. پھر اللہ نے فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بے حیائی بھی مت کرو اور باطنی بھی. ظاہری بے حیائی یہ ہے کہ آدمی کھل کر کے فحش کام کر رہا ہے، کھل کر کے وہ زنا کے کام کر رہا ہے، کھل کر کے وہ بدکاری کے کام کر رہا ہے، کھل کر کے وہ دکھا کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے، کھل کر کے وہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے، کھل کر کے وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، کھل کر کے اور بالکل ظاہر ہو کر کے وہ اسلام اور اسلام والوں کی توہین کر رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ظاہری بے حیائی ہے. ظاہری بے حیائی. باطنی بے حیائی بند کمرے میں گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور وہاں کر رہا ہے. بند کمرہ نہیں ہے، سب کے ساتھ بیٹھا ہے یا بند کمرے میں ہے، لیکن دل میں گناہ کا خیال اور پروگرام بنا رہا ہے. چاہوں گا تو فلاں گناہ کروں گا، کسی سے ناجائز عشق کروں گا، تنہائی میں بیٹھ کر کے دل میں پروگرام بنا رہا ہے چوری کروں گا، تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ گناہ کر رہا ہے، فلاں لڑکی کو چھیڑ چھاڑ کروں گا، فلاں یہ کام کروں گا، فلاں شراب پیوں گا. الغرض گناہ کے جو کام ہیں وہ اپنے دل میں اس کا پروگرام بنا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باطنی بے حیائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باطنی، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو ما ظہر منہا وما بطن. تم تو ابھی گناہ نہیں کیے ہو لیکن کیا ہے؟ پروگرام بنا رہے ہو. ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کو یہ کرے. اس لیے جب دل میں کوئی گناہ کے خیالات لوگ لاتے ہیں تو پھر اس کا اظہار ظاہری طور پر میں کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے وہ کوئی صرف دیکھتا ہے کسی کو اور نظر میں گناہ کا خیال پیدا کرتا ہے، یہ ظاہر بھی گناہ اور باطن بھی گناہ ہے. لہذا ما ظہر منہا وما بطن، یہ اللہ کی وصیت ہے، تم ایسا گناہ مت کرو مت کرو. یہ بڑے خطرناک ہے. اگر یہ خطرے کی چیز نہیں ہوتی، آپ کہیں گے اس سے صحت نہیں بگڑے، خطرہ کیا ہے؟ اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے، اس سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے موت بڑی سخت ہوتی ہے، قبر کی حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. یہ کیا خطرہ نہیں ہے؟ یہ خطرے ہیں. یہ لہذا اللہ کی نظر سے ایسے بے حیا لوگ گر جاتے ہیں. لہذا اس کے اندر روحانی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر گناہوں کے شوقین بن جاتا ہے اور نیکی کا وہ نفرت کرنے والا بنتا ہے. یہ خطرے ہیں اس کے. ما ظہر منہا وما بطن. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، بے حیائی کے اعمال آج ہمارے ظاہر اور باطن کے زد میں ہم لوگ ہیں. ہم لوگ گناہ اور بے حیائی کے زد میں اس وقت میں ہیں، اور ان ساری چیزوں کہ ہم لوگ شوقین ہیں، ہم لوگ اس کے بہت ہی دل دادا ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین تو اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے کہ بسا اوقات کبھی کبھی تو وہ آنکھیں بند کر کے بہت دور تک گزر جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں سے بے حیائی کی کیفیت پیدا ہو جائے. آج تو ہم اس کے پروگرام بناتے ہیں، دیکھنے کا، سمجھنے کا، اس پر ہم اور آپ وقت لگاتے ہیں.
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج کا زمانہ ہے، کرنا پڑتا ہے، زمانہ جیسا ویسا ہم کو ڈھلنا ہے۔ نہ، مسلمان اگر ہیں تو زمانے کے پیچھے نہیں چلنا ہے، مسلمان کو دین کے پیچھے چلنا ہے، مسلمان کو شریعت کے پیچھے چلنا ہے۔ ہاں، آپ ایمان اپنا رکھ دیجئے کہیں گھر کے کونے میں، پھر بے حیا بن جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم گناہ کرتے ہو بے حیا بن جاؤ، پھر تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور جب آدمی کوئی بے حیا بن جاتا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، کوئی بھی اس کو روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ ڈٹ کر کے کہے گا، گالی دے گا، گلوچ کرے گا، اور بہت سب کو میری مرضی، میرا کام، میری چیزیں۔ لہذا ما ظہر منہا وما بطن، تم بے حیائی کا کام مت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، کہ اس بے حیائی کے کام سے ہم کیسے روکیں گے؟ کیا اللہ نے کوئی بچنے کا دوا، کوئی بچنے کا ذریعہ دیا ہے جس سے ہم بے حیائی سے رک جائیں گے، فحش کام سے ہم رک جائیں گے، بدکاری سے بچ جائیں گے، زنا سے بچ جائیں گے، نگاہوں کی برائیوں سے بچ جائیں گے؟ اللہ نے اس کی کیا تدبیر بنایا؟ کیا کوئی میرے سر پر فرشتہ ڈنڈا لے کر کے کھڑا رہے گا تب ہم بچیں گے؟ یا بچنے کے لیے کچھ قرآن و حدیث میں کچھ اصول ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ چیزیں ہیں؟ لہذا علماء کرام فرماتے ہیں، پہلے تو اپنی اختیاری چیز کو تو چھوڑو، یعنی وہ چیزیں جس سے بے حیائی کے دروازہ کھلتے ہیں اور تیرے دل و دماغ میں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہو، اس کو تم روکو۔ مثلا موبائل ہے، آپ جائز کاموں میں اس کا استعمال کیجئے، برائی میں استعمال نہ کیجئے، بے حیائی سے بچ سکتے۔ آپ غیر غلط دوستی مت کیجئے، بے حیائی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ فحش لٹریچر، کتابیں، عنوان، مضمون یہ سب مت پڑھا کیجئے، بے حیائی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ ایسی جگہ پر میں کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے وقت مت گزاریے جہاں سے لوگوں کے بے حیائی اور فضول بکواس باتیں اور ایسے لوگ ہوں، وہاں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے، تبھی بچ سکتے ہیں، تبھی بچ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ نہیں جمعہ کے بیان سے یا صرف کسی اور چیز سے ہم بچ جائیں گے، نہیں بچیں گے۔ ان چیزوں سے آپ کو دور ہونا پڑے گا، اپنے موبائل کے ان فحاشی اور بے حیائی مواد سے آپ کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ آج تو بے حیائی اور بے حیا بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے اور آپ کے جیب میں موبائل ہے۔ اگر اس کا استعمال ہم نے غلط طریقے سے کر دیا تو انسان کا بے حیا بننے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اور آج ہم اور آپ موبائل کا غلام بنے ہوئے ہیں۔ جتنا ہم ماں باپ کی بات نہیں مانتے اتنا ہم موبائل کی بات مانتے ہیں، جتنا ہمیں دوسری چیزوں سے محبت نہیں اتنی ہمیں موبائل سے محبت ہے، بیوی سے محبت نہیں اس سے زیادہ موبائل سے بعض لوگوں کی محبت ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ غلام بنے ہوئے ہیں، ہماری پوری زندگی اس سے ایسی جڑ گئی ہے کہ اس سے نمازیں، روزے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دوست احباب، ماں باپ، بیوی بچوں کا خیال نہیں آتا ہے۔ ایسے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ موبائل پر اتنا ہم غلامی اس کی اور اس کے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں کہ باپ اگر بلاتا رہ جائے، ماں بلاتی رہ جائے، پھر بھی ہماری نگاہ اوپر نہیں اٹھ کے دیکھنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اتنا غلام نہ بن جائیے، اتنا اس کے پیچھے نہ پڑ جائیے۔ آپ ضرورت کی چیزیں ضرور اس سے استعمال کیجئے، جو چیزیں جائز ہیں اس کا ضرور اپنے استعمال میں لائیے، لیکن اتنا غلام نہ بن جائیے کہ اللہ اکبر، نماز ادھر سلام پھیریں اور موبائل کھول کر کے دیکھنا شروع کر دیں۔ 10 منٹ آپ موبائل سے اپنی زندگی کو دور نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ایسے حالات ارد گرد دیکھنے کو ملتا ہے، ادھر سلام پھیریں ادھر موبائل بھی سلام پھیر دیتا ہے، ایسے جیسے اللہ نے وہاں سے بھیج دیا میسج، بندہ تو بڑی اچھی نماز پڑھا، تیری نماز میں نے قبول کر لیا۔ ایسے لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم موبائل کے دیکھتے دیکھتے داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے باہر ہوتے ہیں۔ ہم بستر پر آنکھ بند کرتے ہیں تو موبائل دیکھتے دیکھتے اور کھولتے ہیں تو موبائل دیکھتے دیکھتے۔ یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی سے تو بے حیا بن گئے ہیں بچے، اسی سے تو بے حیا بن گئی ہیں بچیاں، اسی سے تو ہمارا معاشرہ اس وقت میں بے حیائی کے زد میں ہے،
اسی سے تو ناجائز دوستیاں ہو رہی ہیں، اسی سے تو عشق اور فراڈ کے کام کیے جا رہے ہیں، اسی سے تو جھوٹ بولا جا رہا ہے، اسی سے ہماری شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکال دیے جا رہے ہیں۔ لہذا اتنا موبائل کے غلام نہ بن جائیے۔ قسم خدا کی ایسا لگتا ہے معاشرے اور جوانوں لوگوں کے حالات دیکھ کر کے کہ اگر ان کو کہنے کا آخری وقت موت میں اگر موقع فرشتہ دے دیتا کہ تم کچھ کہہ سکتے ہو کہو، تو ہم اور آپ یہی کہتے بھائی میرا موبائل ذرا قبر میں رکھ دینا۔ اتنا ہم لوگ اس سے جڑ گئے ہیں، اس قدر اس کے دلدادہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، یہ بے حیا بنا دیا ہم سب کو، ماں باپ سے دور کر دیا، بیوی بچوں کی محبت کو ختم کر دیا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے بچو جو ظاہری بھی اور باطنی طور پر میں بھی ہے۔ لہذا ان چیزوں سے آپ جب بچیں گے تبھی بے حیائی سے آپ رک سکتے ہیں۔ یہ تو اپنے زندگی کے اعمال ہیں جس سے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، بچیں گے تبھی بے حیائی سے بچیں گے۔ اور اگر نہیں ایسا کریں گے تو آج جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں موبائل کے سلسلے میں، قسم خدا کی کیسز اور عدالتوں میں جو طلاق کے مسئلے ہیں، ایک لائر بتاتے ہیں کہ کم سے کم 30,000 سے زیادہ صرف موبائل کے جھگڑوں کی وجہ سے طلاق اور خلا کی نوبت آئی ہے۔ کیوں؟ بیوی چھپاتی ہے شوہر سے، شوہر چھپاتا ہے بیوی سے، بچے چھپاتے ہیں ماں باپ سے، یہاں تک کہ ماں باپ بھی چھپاتے ہیں اپنے اولاد سے۔ لہذا یہ جو مسئلے بنتے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے، تکرار اور پھر خلا کی نوبتیں اور پھر گھر کے ماحول درہم برہم ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، اس سے ہیں بچو، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں استعمال کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح آنکھ دیا ہے، ہم آنکھ سے اچھی چیز دیکھیں، برائی کو روک دیں، یہ ہمارا اور آپ کا اللہ نے ہم کو اور آپ کو اختیار دے رکھا ہے۔ اسی طرح سے موبائل ہے، موبائل میں ہم اور آپ کو دونوں اختیار ہے کہ ہم اچھی چیز کو بھی دیکھ لیں اور بری چیز کو بھی دیکھ لیں۔ ہم اگر برائی کو، بے حیائی کو اس سے روک دیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوں گے، بے حیائی کی کیفیت جو وساوس اور جو شیطان کا حملہ، اس سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا یہ عمل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم کس چیز سے بے حیائی سے بچو گے، فحش سے بچو گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تم اگر بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، بے حیائی کے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، بے حیا بننا نہیں چاہتے ہو، تو ایک ہی طاقت ہے، اور وہ طاقتور چیز میں نے تم کو دی ہے، وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز ہی تم کو بے حیائی سے بچائے گی، نماز ہی بے حیائی سے روک سکتی ہے، نماز ہی تجھے گناہ سے روک سکتی ہے، نماز ہی تجھے فحش کاموں سے روک سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، جھوٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہے، قرآن کی آیت ہے، کبھی یہ خلاف ہو ہی نہیں سکتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز تم کو فحش، منکرات، بے حیائی کہ وہ سارے کاموں سے کیا کرے گی، روک دے گی۔ اب آج بہت سارے لوگ ہیں نمازی ہیں لیکن پھر بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، پھر بھی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں۔ نماز اس کو روک نہیں رہی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پھر بھی بے حیائی کا کام کرتا ہے، فحش کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کی نماز وہ پاورفل نماز نہیں ہے، بلکہ صرف ایک فرض اور ایک حق ادا کر رہا ہے، نماز کی روحانی طاقت اس کو نہیں مل رہی ہے۔ لہذا اگر نمازی بے حیائی کا کام کر رہا ہے تو اس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، اس لیے کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا ہے،
خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں وہ طاقت نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کی نماز کے اندر میں وہ قوت روحانی نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے رک جائے، فحش کام سے رک جائے۔ اور اگر اس کی نماز خشوع خضوع اور اللہ کے لیے ہو، پابند ہو اس کی، اور وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہو، تو نماز کا یہ طاقت ہے کہ ایک انسان بے حیا کو کیا کرے گا؟ اس کو روک کر کے اس کو حیادار بنا دے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتی تھی۔ آنے کی ترتیب یہ تھی، پہلے مرد حضرات آتے تھے پہلی صفوں میں، پھر جوان آتے تھے، اس کے بعد غلام آتے تھے، مزدور غلام، صفوں کی ترتیب ایسی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر بچیوں کی ترتیب، اس کے پیچھے عورتوں کی۔ یہ نبی کے زمانے سے چلا، اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام پھیلا، پورا پھیلا، اور لوگ اب مدینہ طیبہ آنے جانے لگے کثرت سے، تو ذرا نگاہیں لوگوں کی اٹھنے لگی۔ حضرت امیر المومنین دور اندیش سے دیکھ کر کے صحابہ کو جمع کیے، دیکھو اب حالات ایسے نہیں کہ عورتوں کو مسجد لانا چاہیے، اس کو روکو، اس لیے کچھ اب لوگ ایسے آ رہے ہیں جن کی نظریں اٹھ رہی ہیں، اس لیے ابھی سے اس کو روکو۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی بچہ ہے، جانے دیجیے، حضرت آگے سمجھ جائے گا، تب تک یہ شیطان کا بچہ بن جائے گا۔ آج کہہ رہے ہیں نہیں ہم لوگ، حضرت ابھی بچی ہے، پہننے دیجیے جینس پینٹ، کب پہنیں گے، ابھی بچہ ہے، سونے دیجیے اس کو، یہ شیطان کی بچی بن جائے گی، شیطان کا بچہ بن جائے گا۔ برائی شروع سے روکیے، سوراخ ابھی چھوٹا ہے، بند کیجیے، دروازہ بھی کھلا نہیں ہے، کھل گیا تو پھر بچنا بڑوں کا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ابھی لوگوں کی نگاہیں اٹھ رہی ہیں، گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین صحابہ کو جمع کی، اس وقت بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ و زبیر، بڑے بڑے جلیل القدر صاحب مشورہ کیے، کہا کہ ایسا کرو، روکو اس کو، کہا کہ یہ ابتدا کہاں سے، آپ اپنے گھر سے کیجیے، اس لیے بہت مشکل ہے، عورتوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے، آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے، وہاں اگر رک گئے تو ہم لوگ نمونے اور مثال بھی پیش کریں گے، امیر المومنین کی بیوی نہیں جا رہی تو تم بھی مت جاؤ۔ ہم لوگ تو دوسروں کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسجد آج فجر سے بند تمہارا جانا۔ کہا کہ نہیں، میں تو جاؤں گی، آپ ہوتے کون روکنے کے لیے؟ اللہ کے رسول نہیں روکے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہیں روکے، تو آپ کون ہوتے؟ میں جاؤں گی۔ آپ نے سمجھایا بہت، لیکن وہ سمجھے نہیں، کہا کہ دیکھو حالات خراب ہو گئے، ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں، اور ایسے حالات آ گئے تھے۔ کیا حالات آ گئے تھے؟ وہ بتا رہا ہوں کہ نماز روکتی ہے گناہ سے، اور روک دیتی ہے بے حیائی سے، بدکاری سے، فحش سے روکتی ہے وہ۔ کہ ایک نوجوان عورتیں جب آتی تھی مدینہ کی نماز کے لیے، تو ایک نوجوان سرعام بیچ راستے میں چھپ کر کے ایک جگہ کھڑا ہو کر کے ایک عورت پر بار بار نظریں لگاتے تھے۔ آج تو نظریں ہی نظر ہے، تعلیم کے نام پر بے حیائی ہے۔ لہذا اس نوجوان کی رپورٹ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے دیکھتا رہتا ہے، گھورتا رہتا ہے۔ وہ عورت جس پر وہ نظر ڈالتا تھا، وہ عورت بھی دیکھ لی، سمجھ گئی کہ یہ آئی، ہمت کر کے اور پوچھی کہ کیا بات ہے، تجھ مجھے روز گھور گھور کے دیکھتا ہے؟ کہا کہ آپ سے مجھے بڑی محبت ہے۔ کہا کہ بیوی بنانا چاہتے ہو؟ کہا کہ بن جاؤں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 دن کیا کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ امیر المومنین کے پیچھے فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو۔
40 دن جب ہو جائیں گے تو 41ویں دن میں میں یہاں رہوں گی اور میں تیرا انتظار کروں گی، اس لیے آؤ یہاں پر۔ کہا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے، میں کر لوں۔ شروع کر دیا جوان نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا کیا؟ یہ رپورٹ حضرت امیر المومنین اور یہ حالات سب دیکھ چکے تھے، اسی لیے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بولے آج فجر میں جانا نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤں گی میں۔ سمجھائے نہیں سمجھے، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت امیر المومنین بڑی حکمت سے کام کیے کہ مدینہ اس وقت راتیں اندھیری، اجالا روشنی نہیں، نکڑ میں چھپ کر کے ذرا بھیس بدل کر کے کھڑے رہے۔ جب وہاں سے وہ موڑی اور رخ مسجد کی طرف، تو پیچھے جا کے چادر 2-4 مرتبہ کھینچے اور حضرت عمر اپنے گھر بھاگ کے آ گئے۔ یہ بھی ڈر کر کے پیچھے سے بھاگ کر کے آئی گھر۔ دیکھی، کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے حالت بہت خراب ہو گئے ہیں، کیا ہوا، کیوں نہیں گئی؟ کہا کہ میں جا رہی تھی، کسی نے میری چادر پکڑ کر کے کھینچ لیا، اس لیے اب جانا جائز نہیں۔ کیا ہے؟ اچھا یہ تو میں کہہ رہا تھا حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کہا کہ بالکل آپ کا صحیح ہے، اب میں پورے مدینے میں یہ کام کروں گی، کسی عورت کو نہیں جانا ہے۔ اس وقت سے یہ لاگو کیا گیا کہ کوئی بھی اب مسجد نہیں آئے گی۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ کئی مسافر ہے، مدینے میں ہے، مکہ میں ہے، حج ہے، عمرہ ہے، وہاں عورتیں نماز پڑھ لیں، سفر کی حالت میں کسی مسجد میں پڑھ لیں، لیکن باضابطہ صحابہ کے زمانے سے صفوں کے اندر میں آ کر کے نماز عورتوں کا پڑھنا مردوں کے ساتھ مل جل کر کے وہاں بالکل ختم کر دیا گیا۔ جب اتنی بڑی عبادت جس سے جنت مل سکتی ہے، اتنی بڑی عبادت جس سے آخرت بن سکتی ہے، وہاں ہم کو اور آپ کو روک دیا گیا، تو وہ کالج اور یونیورسٹیاں جہاں پر میں غیر مسلم بھی ہو، یہودی بھی ہو، فلاں بھی ہو، ایسے لوگ ہو، وہاں ایک مسلمان کی بچی مل جل کر کے پڑھنا پڑھانا کہاں تک کے جائز ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جائز کا ہوگا؟ آپ جتنا پڑھا لیجئے، پڑھائیے، وہ آخرت میں پتہ چلے گا یہ عمل کیا ہے نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، خلط اور مخلوط تعلیم، ایک اجنبی مرد کے ساتھ میں بیٹھ کر کے، ایک اجنبی مرد کے ساتھ مل جل کر کے ایک مسلمان کی بچی کا تعلیم حاصل کرنا، یا ایک مسلمان کوئی بھی مرد ہو اور کسی عورت بالغ اور بالغہ کو پڑھانا، یہاں تک کہ علماء نے اس کو روک دیا ہے کہ بے حیائی یہاں سے آ سکتی ہے، دروازہ کھل سکتا ہے۔ 40 دن تک وہ نوجوان کیا کیا؟ نماز پڑھا۔ عشق کرتے ہو کبھی یہ شرطیں لگائے ہو؟ لگائے ہو؟ لگاؤ، حیا کرتے میرے اندر ایمان تو تیری اگر اخلاق اور تجھے کوئی بے حیا بنانے کے لیے تل گئی ہے، کوئی عورت کو مرد کو ایسا، نماز کی شرطیں لگا دو۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی عورت یا کوئی مرد کسی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا اور کسی طرح سے اس سے کوئی محبت حقیقی ہو جاتی تھی تو اللہ اکبر، ان کی شرطیں یہ ہوتی تھی، تم ایمان لے آؤ ہم تجھے قبول کر لیں گے۔ اب تو یہ ہے ہی نہیں ایمان لانا ہونا نہیں، ہم تیرے ایمان میں چلے جائیں گے، ہم تیرے مذہب کو قبول کر لیں گے۔ آج کی مسلمان لڑکیاں یہ کر رہی ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسی رپورٹیں میرے بھائی بزرگوں کہ گھر والے سپورٹ تک کے کرتے ہیں اور ان کو رخصت بھی کر دیتے ہیں۔ یہ جانے ہمیں اس سے کیا ہے مطلب، لیکن اس سے اسلام کتنا بدنام ہو رہا ہے میرے بھائیو بزرگوں، یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 40 دن تک کے وہ نوجوان فجر کی نماز امیر المومنین کے پیچھے پڑھا۔ پڑھو نماز بے حیائی سے بچو گے، پڑھو شریعت سنت کے مطابق نماز، اللہ گناہوں سے بچائے گا۔ آپ یہ بھی نہیں کریں گے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے، قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، سنت پر بھی عمل نہیں کریں گے، دین کی بات بھی نہیں سنیں گے، دین کی قدر بھی نہیں کریں گے، دین والوں کی قدر نہیں کریں گے، موبائل دیکھتے رہیں گے، ناجائز عشق کرتے رہیں گے، کسی کی بہو بیٹی پر نظریں ڈالتے رہیں گے، تو مسلمان رہ جاؤ گے؟ نہیں رہو گے مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اپنی امت کو اصلاح فرمایا ہے
ایک نوجوان آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، جوانی میری بالکل پریشان کر دی ہے، مجھے صرف کچھ دنوں کے لیے یا 1 سے 2-3 مرتبہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنی وہ خواہش کو کنٹرول کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھڑکے نہیں بلکہ صحابہ کی محفل میں ان کو بلایا، آ ادھر آ۔ آپ نے اپنے دست نبوت سینے پر رکھا اور یہ پوچھا، کس سے کرو گے ذرا مجھے بتا دو، کس سے کرو گے؟ کہا کہ ڈھونڈ لوں گا میں، ہے میری نگاہوں میں۔ کیا خوبصورت اصلاح فرما، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا وہ کسی کی بیٹی ہے گی جس سے تم کرو گے؟ یہ بتاؤ اگر تیری بیٹی اور تیری بیٹی سے کوئی اگر ایسا کرے تم پسند کرو گے؟ تیری بہن اگر ہو اور اس سے کوئی کرے تو پسند کرو گے؟ تیری ماں ہو اور تیری ماں سے کوئی ایسا کرے گا پسند کرو گے؟ تیری کوئی بھی فلاں خالہ ہو اس سے اگر کوئی کرے تو پسند کرو گے؟ نوجوان سر ہلاتا رہا، نہیں 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 نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں اگر اجازت دے دوں اور تم جس سے زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، کسی کے خالہ ہوگی، کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، اس کو بھی تکلیف تو ہوگی۔ لہذا جب تم اپنے گھر والے، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہو اور اپنی بیٹیوں اور اپنے خالاؤں پھوپھیوں کے لیے زنا تم پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ میرے نوجوان بتاؤ اب کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی، اب ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تم دوسروں پر نظر، چٹ بازیاں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، دین کتنا مٹتا چلا جا رہا ہے، دشمن کس طرح ہمارے دین کے کھلواڑ اور مذاق بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی نوجوانوں کو ہوش نہیں آیا، بے حیا بنتے چلے جا رہے ہیں، شادی بیاہوں میں بے حیائی کا کھلم کھلا شریعت کا خلاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا عورت کیا مرد ہے، ذرا سا شرم حیا نہیں ہے؟ اسی کو تو اللہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے لوگوں میری یہ وصیت ہے کہ خبردار تم بے حیائی کا کام دکھا کر کے چھپ کر کے نہیں کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ میری وصیت کے خلاف اگر کرو گے تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، افسوس ہے، کہے کہ مسلمان ہو جب نماز نہیں پڑھتے ہو پھر بے حیائی سے کون روکے گا؟ کیا پولیس گریبان میں منہ ڈالے گی تب؟ کیا ہاتھ پر توڑیں گے تب؟ یا فرشتہ آ کر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر منہ نکالیں گے اور قبر میں ڈالیں گے تب؟ میرے بھائی جنازہ دیکھو گے تب بھی حیائی سے رکو گے؟ رک جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ 40 دن کے بعد نوجوان اب جا رہا ہے اور وہ عورت 41ویں دن پر وہاں پر کھڑی ہے، کہاں؟ جہاں وہ نوجوان عشق مار رہا تھا، آنکھیں مار رہا تھا، لڑا رہا تھا، آج عورت کھڑی ہے۔ اب نوجوان وہاں سے گزرتا ہے تو نگاہیں نیچی کر کے گزر رہا ہے۔ عورت آواز یہ، نوجوان میں تیری انتظار میں یہاں کھڑی ہوں۔ کہا کہ اب تیری محبت نہیں اللہ کی محبت میں دل میں آ گئی ہے۔ کیا روکا؟ نماز۔ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم ایسی نماز پڑھو قسم خدا کی وہ نماز تجھے بے حیائی سے روک دے گی۔ نبی کی سنت داڑھی پہ رکھو، قسم خدا کی داڑھی گناہ سے روک دے گی۔ آئے گا دل میں کہ ہم داڑھی رکھ کر کے کیسے یہ گناہ کریں گے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم کیسے یہ گناہ کریں گے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ لہذا جو لوگ بے نمازی ہیں نماز کو دلیری کے ساتھ چھوڑتے ہیں، یقین جانیے کہ اس کے دل میں ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ بے حیا بھی ہیں، وہ نفاق کے درجے میں ہے۔ اللہ کی محبت آ گئی ہے، اب تو میری محبت تیرے دل سے 40 دن میں بن جاتے تھے، 70 سال نماز پڑھو پھر بھی یہ نہیں بن رہا ہے۔ 70 سال نماز بھی داڑھی میں پڑھ رہا ہے مسلمان، ابھی تک اس کے اندر حیا کی کیفیت نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ 40 دن نماز پڑھا تو اتنا بڑا وقت کا ولی بن گیا۔ ہاں لیکن کہنے دیجئے وہ فاروق اعظم تھے، وہ امام بھی ایسے تھے تو مقتدی بھی ایسے تھے۔ اب تو ایسا نہیں، مقتدی ہے نا امام ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہہ رہا ہے کہ بے حیا مت بنو، ظاہر بھی چھپ کر کے بھی۔ لہٰذا اللہ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے بے حیا تم نہ بنو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے، ابھی کتنے باقی ہیں؟ ہاں 5 باقی ہے نا،
سنیں گے ابھی نہیں ابھی نہیں، اگلے جمعے میں۔ یہ جو پیچھے آ رہے ہیں نا آدھے بیدھے والے، سوچتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، بے حیائی بن کے رہنا ہے۔ بھائی آؤ ذرا سا، محبت سے بول رہا ہوں، 5 منٹ دکان بند کر کے آ جاؤ، کچھ نہیں بگڑے گا تمہارا، نہیں نقصان ہوگا۔ ذرا بات سنو ہم لوگ کی، آج سنانے کا موقع ہے، سنا رہا ہوں، سن رہے ہو، ورنہ کبھی ایک ایسا زمانہ آئے گا یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا۔ سول کوڈ، یکساں سول کوڈ پاس کرنے کی پوری طاقت لگ رہی، تجھے خبر ہے کیا ہوگا اس وقت؟ اس ملک میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے کچھ خبر نہیں ہے۔ آج محبت سے بلا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، 10 منٹ دکان بند کر کے ہم سب علماء کی بات سنو اللہ کی وصیت، ذرا جلدی آؤ۔ یہ کھڑے کھڑے جو خطبہ سنتے ہیں نا، یہ نیتا کی مجلس نہیں، یہ سیاسی مجلس نہیں ہے۔ خطبہ کھڑے کھڑے سننا خطبہ دینے والے کے خلاف کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کھڑے خطبہ دینے کا حکم ہے کس کو؟ خطیب کو، اور سننے کا حکم ہے بیٹھ کر کے۔ اب وہ گیٹ پر کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں کھڑے کھڑے، تو میری مخالفت یعنی خطیب کی مخالفت وہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگ جمعہ نہ پڑھیں کچھ اسلام کو فرق نہیں پڑے گا۔ پڑھنا ہے تو ٹھیک سے پڑھیے، عبادت کرنا ٹھیک سے کیجئے، خطبہ سننا ٹھیک سے سنیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو پیچھے آ کر کے بھاگنے کی کوشش۔ کھڑے خطبہ مت سننا کرو، بیٹھ کر کے سنا کیجئے، اس میں ادب ہے، احترام ہے، نماز کی تکمیل ہے اس میں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، جوانوں، آپ سے میں التجا کرتا ہوں، 5 نصیحتیں ابھی وصیت باقی، سنو، پہلا آؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت بڑی اہم ہے، انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا، اس کا انتظار کرتے رہیے 5 کے بعد انشاءاللہ۔